بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ حضرات سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے موسم میں تقریباً سارا سال ہی پاکستان میں تو بلکہ میں یوں کہوں کہ برصغیر پاک و ہند میں جو چیز سب سے زیادہ پورا سال دستیاب رہتی ہے اس کا نام پپیتا ہے، اور قدرتی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر تو اس کا کوئی باقاعدہ اس کی کاشت کا کوئی نہیں ایسا کوئی رقبہ یا ایسا علاقہ، لیکن انڈیا اور بنگال کے علاقوں میں اس کی بہت زیادہ اور اکثر مقامات پر جو ہے نا اس کو اگایا جاتا ہے، اور اس کا جو اندر سے جو رنگ ہوتا ہے وہ زرد رنگ کا ہوتا ہے، باہر سے ہرا اور پکا ہوا زرد ہوتا ہے۔ اس میں کالی مرچ کے سائز کے بیج ہوتے ہیں، کچے پپیتے کی سبزی بناتے ہیں، اور یہ مٹھائی حلوہ وغیرہ بنانے کے بھی کام آتا ہے۔ پکے ہوئے پپیتے کو کھایا جاتا ہے جو کھانے میں میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے۔ اس کا گودا بہت موٹا ہوتا ہے، گودے کے اوپر چھلکے کو چھیل کر اور اس کے بیجوں کو نکال کر اسے کھایا جاتا ہے۔ پپیتے جو ہیں وہ ناظرین جیسا کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے درختوں پر لگتے ہیں۔ اس کے درخت 10 سے 25 فٹ تک اونچے ہوتے ہیں، اور پھل جو ہے تنے کے اوپری حصے میں اپنے ڈینٹل کے سہارے لگے ہوتے ہیں۔ تنا جو ہے وہ سیدھا ہوتا ہے اور اس سے اکثر شاخیں نہیں ہوتی۔ ڈاکٹری علاج میں پپیتے کے پھل، دودھ، بیج اور پتوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ تو اس کا تھوڑا سا تعارف تھا، جبکہ میں آج آپ کی ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس پھل کا ہاضمے کے عمل میں اور معدے کے امراض میں کتنا عمل دخل ہے وہ آپ کے تھوڑا سا آج آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو لازماً پسند آئے گی، تو برائے کرم اس کو شیئر بھی کیا کریں جو بھی ہماری آپ ویڈیو دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آنے والی جو بھی نئی ویڈیو ہو وہ سب سے پہلے بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بیل کے آئیکن کو بھی دبایا کریں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز آتی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا، تو ناظرین بیل کا جو آئیکن چھوٹا سا ایک آئیکن ہوتا ہے اس کو بھی لازماً جو ہے نا وہ پریس کر دیا کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں میں ناظرین، اس کا جو معدے کے حوالے سے جو ہے نا میں آپ کو تھوڑا سا آج آپ کی خدمت میں بتاتا چلوں کہ اس کو یعنی پکے ہوئے پپیتے کو کھانے سے معدے کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں اور ہاضمے کا نظام درست ہو کر انسان صحت مند زندگی بسر کر سکتا ہے، بشرطیہ کہ اس کو جو ہے دن میں یعنی دوپہر کے وقت کھایا جائے اور رات کے وقت کھانے سے احتراز کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین جو قبض کے مریض ہیں وہ بھی اس کو کھا سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی سالہ سال کی پرانی جو قبض ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر پیٹ میں مروڑ ہوتا ہو یعنی درد بھی ہوتی رہتی ہے عموماً لوگوں کو جن کو، تو وہ صرف 10 گرام شکر اس میں ملا کر مطلب اس کو استعمال کریں تو یہ پیٹ کی بہت عمدہ دوا بن جاتی ہے۔ ناظرین اس کے علاوہ پپیتے کے جو بیج ہوتے ہیں وہ جگر کی بیماریوں میں بہت مفید ہوتے ہیں، اور جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں، کینچوے یا جو جیسا کہ آپ پنجابی میں کہتے ہیں چمونے ہوتے ہیں، وہ اگر پپیتے کا عرق 15 گرام شہد اور پانی 30 گرام ملا کر اس میں ڈال کر پلائیں، اس کے بعد ارنڈی کا تیل تھوڑا سا پلا دیں تو تمام کیڑے پخانے کے ساتھ جو ہے وہ باہر آ جاتے ہیں۔ کچے پپیتے کا عرق یا دودھ 4 گرام برابر کی شکر ملا کر 3 خوراک بنا لیں اور دن میں 3 بار ایک خوراک دیں تو بڑی ہوئی تلی تک ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور کچے پپیتے کے دودھ میں پایا جانے والا جوس جو ہے وہ معدے کے جوس کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اور ناظرین پپیتا جو ہے بہت زبردست اور مزیدار پھل ہوتا ہے، اور یہ بہت آسانی سے خود بھی ہضم ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی کوئی چیز کھائیں اس کو بھی یہ ہضم کر دیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر جن لوگوں کو جلد کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی اگر آپ دن میں 2 بار صبح اور شام، ان کو بے شک دوپہر کے ٹائم نہ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں، تو وہ لیں تو انشاءاللہ تعالی اس سے بھی زبردست طریقے سے جو ہے نا ان کا جلد کا مرض جو بھی ہو وہ حل ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین جن لوگوں کے معدوں کے اندر زخم ہو جاتے ہیں اکثر، وہ بھی اگر اس کو دن میں ایک وقت اس کوئی بھی ٹائم رکھ لیں تو کھائیں تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان ڈاکٹر ایم اے بٹی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی ایک اور ٹاپک پر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم۔